أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 3 شبہات کا جواب دیا تھا۔ آج اللہ رب العزت چوتھے شبے کا جواب دیں گے۔ چوتھا شبہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا اور مشرکین کے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، چونکہ بیٹی باپ کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس کی بڑی بات مانی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ نرم دل ہوتی ہیں، مہربان ہوتی ہیں، شفیق ہوتی ہیں، تو ہماری سفارش یہ فرشتے کریں گے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا دیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرشتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ جب اللہ کا حکم اترتا ہے نا، اوپر والے فرشتوں کے پاس آتا ہے تو نیچے والے بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کے رعب، جلال، دبدبے کی وجہ سے۔ تو وہ تمہارے کیسے شفیع غالب بن سکتے ہیں، وہ تمہیں میرے عذاب سے کیسے چھڑا سکتے ہیں۔ قل ادعوا الذین زعمتم، قل کہہ دینا میرا پھل محمد الرسول اللہ، ادعوا الذین پکارو ان لوگوں کو، زعمتم جن کو تم خیال کرتے ہو۔ کیا خیال کرتے ہو؟ کہ اللہ کے سوا یہ بھی ہماری مشکلیں دور کریں گے، یہ بھی ہمارے شفیع غالب ہیں، مشکلوں میں پھنس جائیں ہمیں یہ بچاتے ہیں، دکھوں میں پھنس جائیں تو ہمارے دکھوں کے یہ دور کرتے ہیں، حاجتوں میں پھنس جائیں ہماری یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بگڑے ہوئے حالات کو یہ سدھارتے ہیں۔ فرمایا پکارو اے لوگو تم ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو، من دون اللہ اللہ سے نیچے نیچے، شفیع غالب، مشکل کشا، حاجت روا، لا یملکون نہیں ہے وہ مالک، سن لو پھر میرا فیصلہ بھی، لا یملکون نہیں ہے وہ مالک، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں میں بھی ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ولا فی الارض اور زمین میں بھی کسی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ جن کو تم اپنا مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں کسی چیز کے مالک ہیں، نہ آسمان بنانے میں اللہ کے شریک ہیں، نہ زمین بنانے میں اللہ کے شریک ہیں، نہ زمین کے اندر جتنے چرندے، پرندے، درندے، درخت ہیں، پتے، دریائے، ندی ہیں، نالے، اس میں بھی شریک نہیں ہے۔ فرمایا ان کے اختیار میں نہ زمین کا کچھ حصہ، کچھ ٹکڑا، کچھ پتا، اور اسی طرح آسمان کا کوئی ٹکڑا اختیار میں نہیں ہے۔ وَمَا لَهُمْ اور نہیں ہے ان کے لیے فیہما اس زمین کے اندر اور آسمان کے اندر من شرک کوئی شراکت داری، ٹھیک ہے، جن کو تم اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہو نا جی، وہ نہ زمین کے مالک ہیں نہ آسمان کے مالک ہیں جی، ٹھیک ہے، اور نہ زمین اور آسمان کے بنانے میں اللہ کے شریک رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے،
انسان پیدا کرنے والا، حیوان، جنات، چرند، پرند، درند، زمین، آسمان، اس کے درمیان کی ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ صرف اور صرف اللہ۔ پھر فرمایا الا لہ الخلق والامر، سن لو اے لوگو، مخلوق بھی اللہ کی ہے اور اس کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان میں حکم بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ پھر فرمایا ان الحکم الا للہ، زمین و آسمانوں کے اندر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ جن کو تم اپنا معبود بناتے ہو، جن کے سامنے جا کر تم اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو، فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ذرے کے بھی مالک نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنے ہے ذرے کی، ذرے کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، وہ چھوٹیاں چھوٹی چیونٹیاں، گرمیوں میں آپ دیکھتے ہو نا، چائے پی کر چھوڑتے ہو کپ نیچے تو اس کپ کے اندر میٹھے کے اوپر آ جاتی ہیں، جو بندے کو غور کرنے پر نظر آتی ہیں۔ فرمایا اتنی بھی چیز کے یہ مالک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہواؤں کے اندر ذرات اڑ کر جاتے ہیں نا، جو خوردبین سے بھی بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے بھی مالک نہیں ہے۔ دنیا کے جو معبود تم نے بنائے ہوئے نا، یہ ان کے بھی مالک نہیں ہے جی، یہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے منہم ان معبودوں میں سے من ظہیر، کوئی مددگار۔ کیوں؟ انہ هو القوی العزیز، اللہ خود طاقتور ہے جی۔ ٹھیک ہے، اللہ کو یہ دنیا کے جو جھوٹے معبود بنا کر لوگوں نے رکھے ہوئے نا جی، ان کی مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، نہیں نفع دے گی سفارش عندہ اللہ کے ہاں، الا مگر لمن اذن له، اسی کو سفارش کا حق ملے گا جس کو اللہ اجازت دے گی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں ہر ایک کو سفارش کا حق بھی نہیں ملے گا اور ہر ایک کے لیے سفارش بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سفارش کا حق حفاظ کو ملے گا، علماء کو ملے گا، پھر اسی طرح جو چھوٹے بچے نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئے ان کو حق ملے گا جی۔ ٹھیک ہے، پھر پیغمبروں کو ملے گا، یہ سفارش کا حق ہوگا، اور ہر ایک کے لیے بھی نہیں ملے گا جی۔ کس کے لیے ملے گا؟ جو مومن ہوگا، موحد ہوگا، ان کے لیے ملے گا جی۔ ٹھیک ہے، سنیں، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے اونچی شان والا، سب سے اونچے مقام اور مرتبے والا ہمارا پیغمبر ہے جی۔ ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی پیغمبر ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین اس کا لقب ہے، منافقوں کا سردار تھا، اندر باہر اس کی غلاظت تھی۔ جب یہ مرا نا تو اس کا بیٹا مسلمان تھا، صحابی تھا، حضور کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ آئیں، مجھے پتہ ہے میرے باپ نے آپ کے ساتھ بڑی دشمنی کی ہے، اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جنازے کے اندر آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے اپنا کرتا مبارک اس کو بطور کفن کے دیے، کملی والے کا وہ کرتا جو اس کے جسم کے ساتھ لگ گیا تھا جی، اتنی شان والا کرتا، حضور نے وہ کرتا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، وہ لعاب جب کڑوے کنویں کے اندر ڈالتے تھے تو کیا ہو جاتا تھا؟ میٹھا ہو جاتا تھا۔ حضرت علی کی آنکھ میں لگایا تو آنکھ اتنی تیز دیکھنے لگ گئی، دوسری آنکھ کی نظر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کے اوپر سانپ نے ڈسا، لعاب لگایا، درد ختم ہو گیا، زہر ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ لعاب مبارک کو اس کے جسم کے اوپر لگایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھا، اور پھر پیچھے جو مقتدی تھے وہ صحابہ تھے جی۔ کتنی عظمتیں اور شانوں والی بات ہے۔ حضور نے اپنا کرتا بھی دیا، اپنا لعاب مبارک اس کے جسم پر بھی لگایا، حضور نے جنازہ بھی پڑھا، اور پیچھے پڑھنے والے کون تھے جی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ تھے جی۔ پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تستغفر لهم 70 مرۃ، میرا محبوب ایک واری نہیں 70 واری بھی پڑھنا، پھر بھی میں اس بے ایمان کو نہ بخشوں۔ ٹھیک ہے جی، 70 مرتبہ میرا محبوب حضور کہا، میرے محبوب اگر ایک بار نہیں، یہ تو آپ نے ایک مرتبہ پڑھا ہے، آپ اگر 70 مرتبہ 20 بار جنازہ پڑھو نا، میں اس کو بخشوں گا نہیں۔
ٹھیک ہے، ہر ایک کو سفارش کا بھی حق نہیں ملے گا، ہر ایک کے لیے بھی سفارش نہیں ہوگی، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ہاں یاد رکھیں جی۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، فرشتوں کی بے بسی کو اللہ بیان فرماتا ہے، یہاں تک کہ گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، عن قلوبہم، فرشتوں کے دلوں سے، قالو کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، نیچے والے اوپر والوں کو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا ہے، قالوا الحق، اوپر والے نیچے والوں کو کہتے ہیں کہ حق کا ہے، جو کہا ہے سچ کا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ ذات بلند و بالا ہے، الکبیر بڑی ہے جی، ٹھیک ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے جی، جب اللہ رب العزت کوئی حکم دینا چاہتے ہیں نا جی، تو اس حکم سے پہلے ایک گھنٹی بجتی ہے جی، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے گھروں کے اندر کوئی بندہ آتا ہے نا، پہلے دستک بجتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوئی بندہ باہر کوئی بندہ کھڑا ہے جی، ٹھیک ہے، سناٹا ہو جاتا ہے، کوئی کام کاج ہم کر رہے ہو نا تو چھوڑ دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب حکم اللہ دیتا ہے تو اس حکم سے پہلے ایک گھنٹی بجتی ہے جی، ٹھیک ہے، جو نیچے والے جو فرشتے ہوتے ہیں نا جی، وہ ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے جی، جیسا ہی حکم اوپر والوں فرشتوں کو ملتا ہے تو ان کی غشی ختم ہوتی ہے، تو نیچے والے اوپر والوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اللہ نے کیا کہا ہے، اوپر والے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر اللہ کا حکم، نیچے والوں کو اللہ کا حکم سننے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر تمہاری سفارشیں کیسے کریں گے، وہ تمہارے بگڑے ہوئے حالات کو کیسے بنائیں گے۔ پھر یہاں پر یہ بھی سوچیں جی، ان کو اتنی جرأت نہیں ہے کہ نیچے والے ڈائریکٹ اللہ سے پوچھیں اللہ جی آپ نے کیا کہا ہے جی، ٹھیک ہے، نیچے والے ڈر کے مارے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں، جس طرح اصل کوئی بندہ ہوتا آدھو نا جی، ایس پی ڈی ایس پی آئے دو نا جی، وہ تو حکم سخت آئے دو تو اسی اس کو ڈائریکٹ نہ پوچھتے نا، دو پوچھتے ہیں کیا تھا آج، کیوں آیا ہو، خیر تھے کہ آج مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کیوں ڈر لگتا اوپر جی، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی اپنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ پوچھ سکیں جی، ٹھیک ہے، تو وہ تمہیں کدھر سے بچائیں گے جی، جب وہ تمہاری حاجتوں کو کدھر پورا کر سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ہاں جو فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر نیچے نہیں اتر سکتے، وہ تمہارے حالات کدھر بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔